دوئی چراغ کا محافظ بغداد کا نیک دل نوجوان۔ بغداد کی گلیوں میں زبیر نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر نیک دل شخص تھا جو دن بھر محنت مزدوری کرتا تاکہ اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پال سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی قسمت بدلے اور ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ ایک دن زبیر کی ملاقات ایک عجیب و غریب اجنبی سے ہوئی جس نے اسے بتایا کہ وہ اسے بے پناہ دولت دلا سکتا ہے۔ اجنبی نے اسے ایک غار کا راستہ بتایا اور کہا کہ وہاں ایک جادوئی چراغ موجود ہے جسے حاصل کرنے کے بعد زبیر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ زبیر ہمت کر کے اس پراسرار غار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کی امید نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اسے ہر طرف سونا، چاندی اور ہیرے نظر آئے، لیکن اجنبی نے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ چھوئے سوائے اس جادوئی چراغ کے۔ زبیر نے چراغ اٹھایا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹنے لگا اجنبی نے اس پر دھوکہ کر دیا اور غار کا دروازہ بند کر دیا۔ زبیر اندھیرے میں پھنس گیا۔ اس نے چراغ کو رگڑا اور اچانک ایک بڑا جن نمودار ہوا جس نے کہا، حکم دیجئے میرے آقا۔ زبیر نے گھبرا کر کہا، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جن نے پلک جھپکتے ہی زبیر کو باہر پہنچا دیا۔ اب زبیر کے پاس وہ چراغ تھا جو اس کی قسمت بدل سکتا تھا۔ زبیر نے جن سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک عظیم الشان محل میں رہے اور پلک چپکتے ہی ایک شاندار محل کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک امیر آدمی بن گیا اور بغداد میں اس کی عزت شہرت ہونے لگی۔ لیکن وہی اجنبی جادوگر جس نے زبیر کو غار میں قید کیا تھا اب ایک نئے منصوبے کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے زبیر کی ماں کو چالاکی سے بے وقوف بنایا اور چراغ چوری کر لیا۔ جیسے ہی چراغ اس کے ہاتھ میں آیا محل غائب ہو گیا اور زبیر پھر سے غریب ہو گیا۔ زبیر نے ہمت نہ ہاری اور اپنی قسمت واپس حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پرانی کتابوں میں ایک اور طاقتور جن کے بارے میں پڑھا جو صرف بہادری اور ذہانت سے قابو میں آ سکتا تھا۔ زبیر نے اس جن کو آزاد کرایا اور اس کی مدد سے جادوگر کے قلعے میں حملہ کر دیا۔ زبیر اور اس کے نئے ساتھی جن نے ایک خوفناک جنگ لڑی۔ جادوگر نے ہر ممکنہ جادو کا استعمال کیا، لیکن زبیر کی ذہانت اور جن کی طاقت نے اسے شکست دے دی۔ زبیر نے چراغ واپس لے لیا اور جادوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زبیر نے چراغ کو ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا تاکہ کوئی اور اسے غلط استعمال نہ کر سکے۔ وہ بغداد کا نیک اور ایماندار بادشاہ بنا اور ہمیشہ خود کو جادوئی چراغ کا محافظ کہلوانا پسند کرتا تھا۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ طاقت اور دولت سے زیادہ ضروری عقل، ہمت اور دیانت ہوتی ہے۔